السلام علیکم ویورز، اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کے چینل کی طرف سے آج آپ کی خدمت میں ایک نعت پیش کی گئی۔ چند سانسیں ہیں ملی مدح پیمبر کے لیے، زندگی رب نے ہے دی مدحت دل بر کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اب آپ کو اس کی ترتیب جو ہے وہ کر کے سمجھا دوں، کیونکہ مجھے اس چیز کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے، بہت اچھی طرح سے ادراک ہے کہ وہ شعراء جن میں شعر کہنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور سچی طلب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس علم عروض کی وجہ سے انتہائی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، اور جو اساتذہ ہیں، جو عروض سکھانے والے اساتذہ ہیں، وہ ان کو اتنی مشکلوں سے دو چار کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بعض نو آموز نو دمیدہ، بلکہ میں کہوں گا نو دمیدہ کلیاں، وہ شروع کے ایام میں ہی جو ہے وہ دم توڑ جاتی ہیں اور مرجھا جاتی ہیں۔ یوں اچھے بھلے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ کہ جن کے اندر شعر کہنے کی بڑی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جو کہ بورن پوئٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ پیدائشی شاعر میں انہیں کہوں گا، لیکن وہ اس عروضی چھلنی میں سے جب گزرتے ہیں تو اس قدر زخمی ہوتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو کر، بے سدھ ہو کر بلکہ گر سے جاتے ہیں، اور بالآخر وہ اس میدان کو خیر آباد کہہ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑا آسان عمل ہے اور اس کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ سیکھا سکھایا جا سکتا ہے۔ میں اب آپ کو اس کی میں آپ کو اسی اپنی نعت کی جو ہے اس طرح سے تخلیق کروں گا کہ بغیر لکھے، جی ہاں، صرف آواز کے ذریعے میں آپ کو ہر مصرے کو جو ہے اس کے ارکان کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر کے جو ہے وہ پڑھوں گا، تاکہ کوئی بھی جو نو آموز شاعر ہے وہ اسی طرح سے اس کو جو ہے رکن بائی رکن جو ہے وہ پڑھ کر اس کی تخصیص جو ہے ایسے ہی جو ہے وہ سمجھ لے گا۔ چنانچہ میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بحر جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ بحر رمل ہے، جو فاعلات 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 فاعلن ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہاں زحاف ہوا ہے خبن، بعض رکنوں میں خبن ہے، کسی میں حذف ہے، کسی میں جو ہے وہ تسکین ہے، تو اس طرح سے اس کو بحر رمل، مخبون، محذوف اور مسکن بھی جو ہے کہا جاتا ہے اپنے ارکان کے حوالے سے۔ لیکن آسانی کے لیے آپ یاد رکھیں کہ بحر رمل، جی ہاں، یہ بحر رمل کے اندر جو ہے اور اس کے مین ارکان جو ہیں جو بھی ہیں، لیکن اب آپ کو اس کے جو رکن ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ یعنی مخبون اور محذوف ہونے کے بعد، مسکن ہونے کے بعد اس کی جو صورت بنتی ہے اس کے ارکان کی، یا اس کی بحر کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاعلات 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 فعلن۔ جی ہاں، دوبارہ پڑھتا ہوں، فاعلات 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 فعلن۔ اب میں اس کو مصرعوں پر جو ہے منطبق کروں گا، اور پھر مصرعوں کو اسی طرح سے 4 حصوں میں تقسیم کروں گا، ہر رکن کا جو اس کے مقابل حصہ ہوگا اس کو الگ کروں گا، اور تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سانسیں ہیں ملی مدح پیمبر کے لیے، مکمل ایک مرتبہ، فاعلات 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 فعلن یا فعلن، فعلن، جی ہاں، آخری جو رکن ہے وہ فعلن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کے لیے فعلن۔ اچھا، اب اس کو توڑتے ہیں رکن بائی رکن۔ چند سانسیں ہیں ملی مدح پیمبر کے لیے، یہ ایسے ہوگا، 4 رکن اس کو کرو۔ چند سانسیں ہیں ملی مدح پیمبر کے لیے، جی ہاں، بے شک آپ انگلیوں پر گن لیں، جیسے میں جو ہے آپ کو گنواتا ہوں۔ چند سانسیں ہیں ملی مدح پیمبر کے لیے، ٹھیک۔ اب اس کو رکن بائی رکن جیسے میں نے پڑھا ہے، تقسیم کیا ہے، اب اس کو اس کے ساتھ ایسے پڑھو، رکن کے ساتھ رکن ملا کر۔ چند سانسیں فاعلات ہیں ملی مدح فاعلات پیمبر فاعلات کے لیے فعلن۔ لو، اب اس میں کون سی ایسی مشکل ہے؟ اب پہلا رکن دوبارہ اس کو تھوڑا سا اور جو ہے وضاحت کے ساتھ، جیسے چند سانسیں فاعلات، چند سانسیں
فاعلاتن، اب اس کو مزید چند سا سے، اب اس کے 3 حصے ہوگا، جیسے فاعلاتن اس کے 3 حصے ہیں نا، جیسے فاعلاتن، اس کے اسی طرح سے اس رکن کے ہم 3 حصے کرتے ہیں، چند سا سے، جی ہاں یہ جو چند سا، اب میں نے اس کو جو ہے چند سا، اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ نون جو ہے وہ الگ لکھا ہوا ہے، تقطیع میں جو ہے ہم اس کو چند کر لیں گے، لیکن پڑھتے ہوئے اصل کے اندر یہ جو ہے نون جو ہے یہ دال پڑھا جاتا ہے، اور ایک طرح سے یہ دال مشدد ہو جاتا ہے، یعنی نون کی آواز تو آتی ہے اس میں جیسے چند، لیکن چند سا یا جیسے چد سا، میں مثال دے رہا ہوں، اب آپ نون کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ایک طرف رکھ دیں، یہ بن جائے گا چد سا، یعنی دال جو ہے مشدد ہو جائے گا، تو آپ اس کو جو ہے نون کو اپنے اصل مقام پر رکھ کر پڑھیں، جیسے چند دسا، جی ہاں چند دسا سے، چند دسا سے، فا چند دسا الا سے ان، ٹھیک ہو گیا، چند سا سے۔ اچھا اب بلکہ ابھی اس کی جو ہے مزید تشریح کر دیتا ہوں، اگر کوئی دوست جو ہے سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو چند سا سے، اب چند کے مقابل کیا آ گیا، فا، ٹھیک ہو گیا، آگے دسا الا، تو فا الا پورا ہو گیا، آگے سے اس کے مقابل آ گیا تن، چند سا سے فا الا تن۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند، دیکھیں اصول یہ ہے، یاد رکھیے گا تقطیع کا، کہ متحرک کے مقابل متحرک، ساکن کے مقابل ساکن، جی ہاں دس از دا ویری بیسک پرنسپل آف تقطیع۔ ہاں تو تقطیع کا بیسک پرنسپل، بنیادی رول، کہ ساکن کے مقابلے میں ساکن ہو اور متحرک کے مقابلے میں متحرک ہو۔ اس کو آج کل جو ہے 1122 کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے کہ ایک کہ جو ساکن ہے اس کو 1 لکھ دیتے ہیں، اور جو متحرک ہے اس کو 2 لکھ دیتے ہیں، تو 1 کے مقابلے میں 1، 2 کے مقابلے میں 2۔ تو آپ اگر 1 2 نہ یاد رکھ سکیں، بلکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ یہ یاد رکھیں کہ ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے میں متحرک۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں چند، تو چے جو ہے یہ متحرک ہے اور نون ساکن ہے، تو اس کے مقابلے میں آ گیا فا، تو فا جو ہے چے جیسے متحرک ہے، فا بھی متحرک ہے، نون جیسے ساکن ہے، الف بھی ایسے ہی ساکن ہے، تو چند فا، ٹھیک ہو گیا، آگے دسا، اور آگے ادھر ہے کیا، الہ۔ اب آپ کہیں گے کہ دال جو ہے وہ ساکن ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیں یہ میں آپ کو بڑا خوبصورت اصول بتا رہا ہوں کہ جب بھی 2 ساکن کہیں اکٹھے ہو جائیں تو دوسرا ساکن جو ہے وہ متحرک شمار ہوگا، جی ہاں دوبارہ سن لیں، جب کہیں 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو جو دوسرا ساکن جو ہے اس کو متحرک کر لیا جائے گا، اس کو تقطیع کرتے وقت جو ہے وہ متحرک شمار ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہاں کے چند زا، اب دیکھیں چند سا سے چند، اچھا اب اس میں نون بھی جو ہے ساکن تھا، آگے دال بھی ساکن ہے، چند، ٹھیک، تو اب ہم نے کیا کیا، چونکہ 2 ساکن جمع ہو گئے، اجتماعی ساکنین ہو گیا، تو ہم نے دوسرے ساکن یعنی دال کو متحرک کر لیا۔ جب دال متحرک ہوا، آگے کیا ہے، دسا، ٹھیک ہو گیا، سین الفا یعنی سانس کا جو ہے سین الفا، تو یہ ہو گیا دسا، اور یہ کس کے مقابلے میں آ گیا، الہ کے مقابلے میں، چند سا فا الہ، ٹھیک ہو گیا، آگے تن سین، ٹھیک ہو گیا، اب یہ سین اور تن، سین کے مقابلے میں تے، سین بھی متحرک ہے اور ادھر تن بھی متحرک ہے، ٹھیک ہو گیا، آگے یہ بھی ساکن ہے سانس سے کی، اور ادھر تن کا نون ساکن ہے۔ اب آپ کے لیے ایک مسئلہ رہ گیا کہ سانس سے، اس کے آخر کے اندر جو نون غنہ تھا وہ کدھر گیا؟ دوسرا اصول یاد رکھیے گا کہ جو لفظ پڑھنے میں نہ آئے، لکھنے میں بے شک آئے، اس کا تقطیع میں کوئی شمار نہیں ہوتا، جی ہاں یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ جیسے تقطیع میں یاد رکھیں، اس کی مثال آپ یاد رکھیں کہ کہیں اگر خود لکھا ہوا ہو، اب ہم لکھتے ہیں خود کو کیسے لکھتے ہیں، خے و دال ایسے لکھتے ہیں خود، لیکن تقطیع میں یہ خے پیش دال خود، یعنی تن یا فا کے وزن پر شمار ہوگا، جی ہاں یہ 2 حرفی شمار ہوگا، خود فا یا تن، ٹھیک، اس کو وا کا کوئی جو ہے اس میں
عمل دخل نہیں رہے گا، بے شک لکھنے میں آتا رہے۔ اسی طرح سے سا سے، اب یہ نون غنہ جو آخری ہے لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن یہ پڑھنے کے اندر جو ہے وزن میں نہیں آتا۔ جی ہاں، اس کا کوئی الگ جو ہے، اس کے لیے ہمیں الگ جو ہے رکنا نہیں پڑتا، اس کے لیے الگ جو ہے ہمیں کوئی آواز نہیں نکالنی پڑتی، بس یہ ایک صرف یوں سمجھیں کہ ایک ساؤنڈ سی پیدا ہوتی ہے آخر میں۔ تو چونکہ اس کو کا تلفظ الگ سے نہیں ہوتا تو اس کو ہم جو ہے شمار نہیں کریں گے، لہٰذا یہ سا سے ہی پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سا سے، بلکہ درمیان میں ایک اور لفظ بھی چھوٹ گیا، یاد نہیں رہا مجھے بتانا، کہ سا سے یہ جو نون غنہ، یہ جو نون ہے سا سے، جو پہلا نون ہے یہ بھی شمار نہیں ہوگا۔ ہاں جی، کیونکہ اس نون کا بھی جو ہے کوئی عمل دخل نہیں۔ آپ ذرا پڑھیں سا سے یا سا سے، ٹھیک؟ ابھی دونوں لفظ کو دوبارہ پڑھیں، سا سے یا سا سے، تو نہ پہلا نون جو ہے وہ شمار ہو رہا ہے اور نہ ہی جو ہے آخری نون غنہ جو ہے وہ شمار ہو رہا ہے، یعنی پہلا جو نون منقوط ہے جس کے اندر نقطہ ہے وہ بھی شمار نہیں ہوتا، وہ بھی نون جو ہے ایک طرح سے مخلوط ہے، جس طرح سے ہاں مخلوط ہو جاتی ہے۔ مخلوط کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں جو ہے مدغم ہو جانا، جیسے بھاٹھی، جیسے باٹی یا بھاٹھی، تو بھاٹھی، تو اس ہاں کا بھی جو ہے کوئی الگ وزن نہیں ہوتا، یہ بھی جو ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا تختی کے اندر۔ تو اسی طرح سے یہاں جو نون ہے اس کا بھی اس سا سے کے اندر جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو سا سے یا سا سے تو ایک ہی بات ہے۔ تو اب آپ اس کو یوں پڑھیں، چن دسا سے فاعلا تن، یہ اصل لفظ ہیں، یعنی کہ جو پڑھنے میں آ رہے ہیں اور جو تقدیر میں شمار ہو رہے ہیں۔ تو پڑھنے میں اصل میں کون کون سے لفظ آ رہے ہیں؟ چن دسا سے۔ اب اس کو جو ہے بالکل منطبق کر لیں، اب آپ اس پر رکن کے اوپر، چن فا دسا الا سے تن، چند سا سے فا الا تن۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، چند سا سے فا الا تن۔ لیکن اب پڑھتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ پڑھتے وقت ہم نے یہ کیا، وہ جو نون ہے وہ ایک طرح سے دال میں تبدیل کر کے اس کی آواز تو رہ گئی لیکن دال جو ایک طرح سے وہ مشدد ہو جاتا ہے، جیسے دال پر شد پڑی جا رہی ہے، چند ایسے کر کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جو دوسرا نون جو تھا سا سے، جو پہلا نون ہے جو نقطے والا نون ہے، اس کا بھی کوئی شمار نہیں ہو رہا کیونکہ یہ بھی تقطیع میں متلفظ نہیں ہو رہا، اور آخری جو نون غنہ ہے وہ بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا، لہذا اصل کے اندر جو الفاظ بچ گئے وہ کون کون سے بچ گئے؟ چند سا سے، چند سا سے، چند سا سے، پڑھنے میں یہ بچ گیا، چند سا سے، چند سا سے۔ اور جیسے میں نے بتایا اب آپ کو کہ جو دال جو ہے وہ متحرک کر لیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ دو ساکن جمع ہو گئے ہیں، چونکہ پہلا نون وہ بھی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے، اور میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ جہاں بھی دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو دوسرا ساکن جو ہے وہ متحرک ہو جائے گا۔ تو اب آپ اس رکن کو ایسے پڑھیں، چند سا سے، چند سا سے فاعلا تن، تو یہ اس کی اصل ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر جو دوسرے الفاظ جو ساتھ میں ویسے موجود ہیں وہ بھی ساتھ میں ملا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ چند سا سے فاعلا تن۔ تو اس طرح سے یہ پہلے رکن کی جو ہے وہ تختی ہو گئی۔ اللہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں پوری نعت کی تختی کروں گا، لیکن یہ تو پہلے رکن کے اندر ہی جو ہے اچھا خاصا وقت جو ہے وہ صرف ہو گیا ہے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 14 منٹ کے قریب ہو گئے ہیں، تو اس کی پوری تختی میں تو اس کا مطلب ہے کئی گھنٹے صرف ہو جائیں گے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کی رکن بائی رکن جو ہے وہ تختی کرتے چلے جائیں گے۔ جو دوست تختی سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس کی آنے والی ہر ویڈیو جو ہے ان کو ملتی رہے۔ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس پوری جو ہے نعت کی آپ کے سامنے اسی طرح سے جو ہے وہ تختی کروں گا، اور یقین جانیے کہ اگر آپ نے اس نعت کی پوری تختی سن لی تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کئی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کی جو ہے چیز آئے گی، ہر قسم کا اتار چڑھاؤ آئے گا، تو سارے رولز جو ہیں آپ کو جو ہے وہ یہاں اس ایک نعت کی تختی سے سیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں، آئیکن کو پریس کر لیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے، اپنی عافیت سے نوازے رکھے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ حافظ۔